السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے علی سردار جعفری کے بارے میں۔ یہ ٹاپک پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ جیسے آپ سبھی کو پتہ ہے، جیسے زندگی میں اونچ نیچ ہوتے رہتی ہے، زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان پریشانی کا سامنا کرتا ہے وہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور جیسے بعض لوگ ایگزامس کو لے کر پریشان حال ہے، اور بعض لوگ جابس نہیں ملنے پر وہ لوگ پریشان ہیں۔ تو وہ لوگوں کو کہنا چاہوں گی میں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ جو محنت کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کنٹینیو رکھیے وہ محنت کو، اللہ پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ میں آپ محنت کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن کامیاب کرے گا۔ اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اور زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، پریشانی چلے جاتی ہیں۔ جیسے اندھیری رات ایک نہ ایک دن گزر جاتی ہے نا، اسی طرح پریشانیاں ایک نہ ایک دن گزر ہی جاتی ہیں، خوشیاں کے دن آ ہی جاتے ہیں۔ بعض لوگ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ پریشان مت ہوئیے گا، اوکے۔ تو آج ہم پڑھیں گے علی سردار جعفری کے بارے میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ نام سید علی سردار جعفری ہے۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جعفری، سید علی جعفری 1913 بلارام پور میں پیدا ہوئی ہے، یو پی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2000 میں ہوا تھا، اوکے۔ سردار جعفری کے والد کا نام کیا ہے؟ سید جعفر طیار تھا۔ سردار جعفری کو 6 یا 7 سال کی عمر میں 500 اشعریات تھے۔ ارے واہ، بہت ذہانت والے شخص تھے۔ سردار جعفری نے 15 سال کی عمر میں پہلا مرثیہ کہا تھا۔ 15 سال کی عمر میں، ارے واہ، اور تو بہت ذہانت کے شخص تھے۔ یعنی مرثیہ وہ نظم کو کہتے ہیں جس میں غم غین یعنی شہادت کے بارے میں لکھی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ افسوسناک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ علی سردار جعفری نے کہا کہ کلمہ اور تکبیر کے بعد میرے کانوں میں پہلی آواز انیس کی سنائی دی۔ جعفری نے نیا ادب کا پہلا شمار 1939 کو شائع کیا تھا۔ جعفری نے حلقہ 11 کے نا سے ایک تجاویز فلم بنائی تھی، ایک فلم انہوں نے بنائی تھی، اوکے۔ اسی طرح جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ خیال کے نام سے کیا تھا، سومناتھ کے خیال کے نام سے کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سردار جعفری کے اعزازات اور انعامات کہاں، ان کے کون سے انعامات ملے۔ سردار جعفری کو پدم شری سے نوازا گیا تھا۔ کب؟ 1967 میں۔ یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اوکے۔ علی سردار جعفری کو نئی دنیا کو سلام، یہ ایک نظم ہے۔ یہ نظم میں اس نظم میں جمہوری نظم کہلاتی ہے۔ یہ نظم کی وجہ سے انہیں علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ 1970 میں ملا تھا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا تھا، کون سے شاعر کو ملا تھا؟ تو آپ کہیں گے علی سردار جعفری کو، اوکے۔ اب دیکھتے ہیں علی سردار جعفری کے کارنامے، شعری مجموعے کیا کیا ہیں۔ یہ ایگزام میں بہت بار پوچھا گیا کوشچنس ہے، یوں کہہ لیں آپ، یہ بہت ویری امپورٹنٹ ہے۔ شعری مجموعے، پرواز پہلا مجموعہ ہے، کب شائع ہوا تھا؟ 1944 عیسوی میں۔ خون کی لکیر، یہ کون سا تیسرا مجموعہ ہے؟ یہ 9 ہے، 1946 ہے یہ، اوکے۔ نئی دنیا کو سلام کب شائع ہوا تھا؟ 1948 میں۔ امن کا ستارہ، اور اسی طرح پتھر کی دیوار 1953 میں شائع ہوا تھا یہ، اوکے۔ یہ پتھر کی دیوار نظم جیل میں لکھی گئی تھی۔ علی سردار جعفری کو جیل میں قید کیا گیا تھا جب انہوں نے پتھر کی دیوار کی نظم لکھی تھی۔ نظموں کا مجموعہ ہے یہ، اوکے۔ ایک خواب، پیراہن شر، ترانے جمہور ہے یہ، اوکے۔ سوویت یونین کے بارے میں نظموں کا انتخاب کیا تھا، جیسے مجموعہ کیا ہے؟ نئی دنیا کو سلام میں، جس میں ایک سیاسی نظم ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں سردار علی جعفری کی نثری تصانیف دیکھتے ہیں۔ منزل ہے، افسانہ مجموعہ،
1938 میں جو ہے پہلی تصنیف لکھی گئی تھی. 3 مختصر ڈرامے لکھے گئے تھے انہوں نے. علی سردار جعفری کی نظمیں کون کون سی ہیں؟ اب بھی روشن ہے، نئی دنیا کو سلام، جو ایک تمثیلی نظم ہے. تمثیلی نظم کون سے؟ نئی دنیا کو سلام. آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کون سے ایگزامس کی تیاری کریں، آپ کو کون سا موضوع چاہیے، کون سی ٹاپک چاہیے. اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میں بار بار نہیں کہوں گی. اللہ حافظ.